شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور غلامان محمد کا سخن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا سخن میلا نہیں ہوتا، قبر میں لیٹ جاتے ہیں کفن میلا نہیں ہوتا، قبر میں لیٹ جاتے ہیں کفن میلا نہیں ہوتا۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار، شفیع روز شمار، جن کی رفتار سبحان الذی اسرا، جن کی گفتار وما ینطق عن الہوا، جو راہوں سے گزرے تو عطر برسے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، بولو بولو محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ابھی شاعر محترم، شاعر خوشگلو حضرت اعظم رضا بہترین انداز میں آپ حضرات کو نعت و مناقب سنا رہے تھے، اور بڑے اچھے انداز میں آپ سن رہے تھے ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا ان کی آواز میں پروردگار دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو آپ حضرات محبت کے ساتھ بیٹھیں، اس لیے کہ یہاں کسی عام بارگاہ میں نہیں بیٹھے ہیں آپ، بلکہ شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اور جانتے ہو علامہ رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، علماء کی بارگاہ میں بیٹھو تو زبان سنبھال کر، اور اولیاء کی بارگاہ میں بیٹھو تو دل سنبھال کر۔ وہ دیکھ رہے ہیں ہمارے منگتے آئے ہیں، اور کس محبت سے آئے ہیں، کس خلوص سے آئے ہیں، اور آج ان کی بارگاہ سے سب کو ملے گا انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ۔ تو حضرات آئیے ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، جن کو اللہ نے اپنی مقدس کتاب، اپنی عظیم کتاب، اپنی لارعیب کتاب قرآن عظیم میں کبھی مزمل سے خطاب فرمایا، کبھی بشیر و نذیر فرمایا، کبھی سراجم منیرہ کہا، روشن کرنے والا سورج، کبھی یا ایھا المزمل فرمایا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا۔ اور پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، علماء کرام تشریف فرما ہے، کہیں بھی اللہ نے اپنے محبوب کو یا محمد کہہ کر قرآن میں نہیں پکارا، اس لیے کہ یہ حضور کا ذاتی نام ہے، اور سرکار کے ذاتی نام کو لینا شریعت میں منع فرمایا گیا، یا کہہ کر یا محمد کہہ کر، بلکہ صفاتی نام کو جیسے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ تو ہے درست ہے اور پکارنا بھی چاہیے اسی طریقے سے، لیکن ذاتی نام لے کر اللہ نے خود اپنی مقدس کتاب میں کہیں نہیں فرمایا یا محمد۔ اور نبیوں سے خطاب کیا تو دیکھو پہلے ہی پارے میں دیکھ لو، یا موسیٰ، یا موسیٰ کتنے مقام پر ہے نہیں، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، کتنے مقام پر اللہ نے جب بھی اپنے نبیوں سے خطاب کیا تو کبھی یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، یا آدم کہا، یا داؤدو یا سلیمانو فرمایا، یا ابراہیم فرمایا، جتنے بھی نبیوں سے گفتگو فرمائی ہے ان کا ذاتی نام لے کر، لیکن جب ہمارے نبی سے گفتگو فرمائی تو کہیں بھی پورے قرآن کے اندر یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ جب بھی پکارا تو بہترین القابات کے ساتھ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی سراجم منیرہ کہا، کبھی بشیر و نذیر کہا، اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ اور نبیوں کی بات اور ہے، مدینے والے کی بات اور ہے، سب نبی عزت والے ہیں مگر مدینے والا سب سے زیادہ عزت۔
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آئیے حضرات اسی نبی کی بارگاہ میں ہم محبتوں کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ الحمدللہ بڑا اچھا مجمع ہے، اور یہ حضرت قاری شریف صاحب کی محبتوں کا ثمرہ اور شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ ان کے فیض کا دریا جاری ہے. سبحان اللہ، کتنے محبتوں کے ساتھ، کتنی عقیدتوں کے ساتھ. ایک طرف اگر مرد حضرات بیٹھے ہیں تو دوسری طرف خواتین بھی ماشاءاللہ. سبحان اللہ، محبت سے بولیں سبحان اللہ. حضرات اللہ کے ولی اور ولایت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ انسان کو بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، بڑی عبادت و ریاضت کے بعد انسان ولی بنتا ہے. لیکن حضرات کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی کی نظر کامل سے ولی بن گئے. سبحان اللہ. اور میرے غوث پاک نہ کسی کی نظر سے ولی بنے، نہ عبادت و ریاضت سے ولی بنے، بلکہ غوث پاک جب پیدا ہوئے تھے تبھی آپ کے سر پر ولایت کا تاج جگمگا رہا. بے شک سبحان اللہ. حضرات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اتنا بلند مقام کیسے عطا فرمایا؟ غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ ایسا مقام اتنا بلند و بالا آپ کو کیسے ملا؟ فرماتے ہیں درست العلم حتی سرت کتبا، میں علم دین حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے کتب بنا دیا. جانتے ہو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر بغداد شریف کے ایک جنگل سے گزر رہے تھے، بہترین جبہ پہنے ہوئے تھے. غوث پاک شہنشاہ بغداد بڑا اچھا لباس پہنتے تھے، عالمانہ شان کے ساتھ رہتے تھے، اور اللہ نے آپ کو کافی مال و دولت بھی عطا فرمایا تھا. جانتے ہو ایک چور کی نظر پڑی، اس نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں آ رہے ہیں، بڑا قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں، بڑا بہترین جبہ ہے، اس کو اچانک اتار کر کھینچ لیا جائے گا اور کھینچ کر میں لے کر بھاگ جاؤں گا، یعنی دامن پکڑ کر ایک دم اتار لوں گا اور اس کو بغداد کے بازار میں لے جا کر کے بیچ دوں گا، اچھے داموں پر بک جائے گا. یہی سوچ کر غوث پاک کی طرف بڑھا. اور جانتے ہو روزانہ جب غوث پاک نکلتے تھے تو مریدین ساتھ میں ہوتے تھے، لیکن آج میرے غوث پاک تنہا جا رہے ہیں. تو اب اس رہزن نے، اس چور نے غوث پاک کی طرف اس خیال سے قدم بڑھائے تھے، ادھر یہ انسان غوث پاک کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جانتے ہو غوث پاک کی نگاہ تو دلوں پر ہوا کرتی ہے، اللہ کے ولی کی نگاہ دلوں پر ہوا کرتی ہے. آج شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ اپنے مزار میں اگرچہ آرام فرما رہے ہیں، لیکن ہم گناہگاروں کے دلوں پر ان کی نگاہ ہے. اللہ کے ولی کی نگاہ لوح محفوظ پر بھی ہوتی ہے، اور لوح محفوظ پر جو چلنے والا قلم ہے اس کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں. اور یہ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ پر جو قلم چلتا ہے اس کی آواز میں ملاحظہ فرماتا ہوں. سبحان اللہ. میرے غوث پاک کی طرف بڑھا یہ چور اور اچانک آپ کے دامن کو پکڑا اور نگاہ سے نگاہ ملی. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ سے نگاہ مل گئی، دامن پکڑے ہوئے تھا، دامن کو چھوڑا. میرے غوث پاک نے اپنے سینے سے لگایا تو جو انسان ابھی رہزن تھا، ابھی چور تھا اور جبہ چرانے کے لیے آیا تھا، نگاہ سے نگاہ ملی، سینے سے لگایا اور جب سینے سے جدا کیا تو ولی یہ کامل بنا دیا. سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی.
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ غوث پاک کو ایک وقت میں 70 مریدوں نے بلایا تھا، اور 70 مریدوں کے یہاں آپ ایک ہی وقت میں تشریف فرما ہو گئے تھے، اور جب صبح ہوئی تو صبح صبح سارے مریدین آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ رات میرے غوث پاک میرے گھر پر تھے، میرے مکان پر تھے، میں نے غوث پاک کی شام دعوت کی تھی، دوسرا بولا میں نے غوث پاک کی دعوت کی تھی، تیسرا بولا میں نے غوث پاک کی دعوت کی تھی، میرے یہاں غوث پاک تھے۔ اب یہ آپس میں یکے بعد دیگرے 70 لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، نہیں، بلکہ غوث تو ہمارے گھر تھے۔ اب سب لوگ غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد اپنا معاملہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں حضور رات آپ تو ہمارے مکان پر تھے، دوسرا کہتا ہے آپ ہمارے مکان پر تھے، یہاں تک کہ 70 مریدین آپ کے کہتے ہیں کہ غوث اعظم آپ ہمارے مکان پر تھے۔ آپ نے فرمایا ادھر دیکھو، سامنے کی طرف ایک درخت تھا، آپ نے فرمایا اس درخت پر نگاہ ڈالو۔ جب ان سارے مریدوں نے اس درخت کی طرف نگاہ ڈالی تو درخت کے ایک ایک پتے پر میرے غوث پاک نظر آ رہے تھے۔ بے شک بولو سبحان بولو اللہ، محبت سے سبحان بولو اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور حضرات بالکل اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضور شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ کا بھی واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، مجھے بتایا ہے، قاری صاحب کے احباب نے بتایا کہ حضور شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ ایک موقع پر عید کا دن ہے، جانتے ہو عید کا دن خوشیاں لے کر آتا ہے، عید کے دن لوگ مسرت و شادمانی میں جھوم جاتے ہیں، عید کا دن آیا، تمام لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب ایک دوسرے گاؤں میں بھی لوگوں نے کہا حضور عید کی نماز پڑھانا، کس سے کہا؟ آپ جس کی بارگاہ میں تشریف فرمائے، سبحان اللہ، ان کی کرامت دیکھو، ان کا اختیار دیکھو، ان کا کمال دیکھو۔ شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ سے لوگوں نے کہا حضور ہمارے گاؤں میں عید کی نماز، اور پھر یہاں پر بھی عید کی نماز، تو آپ نے وعدہ کر لیا، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ، ان لوگوں سے بھی وعدہ کر لیا، یہاں پر بھی وعدہ ہے، یہاں پر بھی نماز پڑھانی ہے، بھی نماز پڑھانی ہے، دوسرے مقام پر بھی عید کی نماز پڑھانی ہے۔ اور جانتے ہو ایک انسان ایک ہی وقت میں 2 جگہ نماز نہیں پڑھا سکتا، مسئلہ ہے شریعت کا، ایک امام 2 مصلوں پر نماز نہیں پڑھا سکتا۔ لیکن اب دیکھو ان کا اختیار دیکھو، ان کا کمال دیکھو، ان کا تصرف دیکھو، جب آپ نے وعدہ کر لیا، اب عید کا دن آیا، عید کے دن ٹھیک اسی ٹائم پر آپ کے یہاں پر شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ نماز پڑھاتے نظر آ رہے ہیں، اپنے جانثاروں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اور جس دوسرے مقام کے لیے وعدہ کیا تھا، عیدگاہ کے لیے وعدہ کیا تھا، وہاں پر بھی ایک ہی وقت میں شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ نے نماز پڑھائی۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے اہلاد پور کی سرزمین پر رہنے والے اللہ کے مقدس بندے شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ کے جب اختیار کا یہ عالم ہے تو میرے غوث کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور اختر میاں، فیضان حضور اختر میاں، نعرہ تکبیر۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حضرات جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، بولو محبت سے سبحان اللہ، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اب میرے نبی کا اختیار دیکھو۔ حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ افضل البشر بعد الانبیاء۔ ہر جمعے میں آپ سنتے ہو، بولو سنتے ہو نہیں سنتے؟ ہر جمعے میں سنتے ہو، امام صاحب پڑھتے ہیں خطبے کے اندر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق، یعنی انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے افضل انسانوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو جانتے ہو آپ نے اپنے احباب سے کہا تھا، عیسیٰ سے کہا تھا، اپنے دوست و احباب سے کہا تھا جب میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے کو تیار کرنے کے بعد رسول اللہ کے مقدس مزار پر لے کر کے پہنچنا۔ اب میں
नबी का इख्तियार और नबी की मोहब्बत दिखाना चाहता हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था, मेरे विसाल के बाद, मेरे जनाजे को तैयार करने के बाद, मेरे जनाजे को रसूलुल्लाह के मुकद्दस मज़ार पर लेकर के पहुँचना, रसूल कौनैन की बारगाह में जाने के बाद दरवाजे के सामने खड़े होकर अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, ये आपके सहाबी आए हैं, यार गार आए हैं, या रसूल अल्लाह, सिद्दीक अकबर आए हैं जो हर जगह हर मकाम पर आपके साथ रहे, आपके बारगाह में आए हैं, या रसूल अल्लाह, आपके साथ दफन होने की इजाजत मांगते हैं। सिद्दीक अकबर कहते हैं, अगर रसूलुल्लाह की बारगाह से इजाजत मिल जाए और इजाजत के बाद मुझे मेरे जनाजे को रसूलुल्लाह के बराबर में दफन कर देना, अगर इजाजत ना मिले तो फिर जन्नतुल बकी शरीफ में दफन कर देना। अब आपका इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद जनाजे को तैयार किया गया। हजरात, तारीख के ज़र्री और आग शाहिद हैं। अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत देखो, सरकार की मोहब्बत देखो, अपने प्यारे सहाबी हजरत सिद्दीक अकबर से कितना प्यार फरमाते हैं, अपने गुलामों से कितना प्यार फरमाते हैं। रसूलुल्लाह के प्यारे सहाबी सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया, जनाजे को तैयार किया गया। सहाबा इकराम जनाजे को लेकर सिद्दीक अकबर के आक़े कौनैन के मुक़द्दस मज़ार पर, हाँ, उसी दरबार में पहुंचे हैं कि जिसके बारे में आला हजरत इरशाद फरमाते हैं। कितने बेहतरीन अंदाज में आला हजरत कहते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, सहाबा इकराम सिद्दीक अकबर के जनाजे को लेकर रसूलुल्लाह के मुकद्दस मज़ार पर पहुंचे और एक सहाबी रसूल खड़े हो गए और फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपके सहाबी आए हैं, सिद्दीक अकबर आए हैं, यार गार आए हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी बराबर में दफन होने की इजाजत मांगते हैं। हजरात, इतना कहना था, रसूलुल्लाह की जिंदगी देखो, मेरे आका के मुकद्दस मज़ार का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया था और अंदर से आवाज आई थी, उदखुलुल हबीबा इलल हबीब, के महबूब को महबूब के पास पहुंचा दो। एक दोस्त अपने दोस्त से मिलने के लिए बेकरार है। जब अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा की नजर इस पर पड़ी तो मेरे रजा बोले, अच्छे रजा बोले, इमाम अहमद रजा बोले, महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज़ कुब्बे में, महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज़ कुब्बे में, पहलू में जलवागाह, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से और अल्लाह की बारगाह से सिद्दीक अकबर को ये इनाम मिला और अल्लाह ने ये ऐलान फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब के सहाबी सिद्दीक अकबर, तुम हर जगह मेरे नबी के साथ रहे, बदर में नबी के साथ रहे, हुनैन में नबी के साथ रहे, सफर में नबी के साथ रहे और हिजरत की रात नबी के साथ रहे। आज जब विसाल हो गया है तो मज़ार में भी मेरे महबूब के साथ रहो। बोलो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मचल कर कहो या रसूल अल्लाह। हजरात, आक़े कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर हमारे दिल में जागुज़ी है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वलियों की बारगाह से भी हमें खुसूसी फैज़ मिलेगा। बेशक, बेशक। आज हम नमाजें तो पढ़ते नहीं हैं, सरकार की मोहब्बत से सीना खाली है और वलियों की बारगाह में जाते हैं। नमाजों को छोड़कर आला हजरत की बारगाह में जाओ, नमाजों को छोड़कर साबिर पाक की बारगाह में जाओ, नमाजों को छोड़कर मखदूम सिमना की बारगाह में जाओ, नमाजों को छोड़कर शाह अख्तर मियां अलैहिर्रहमा की बारगाह में जाओ। इन वलियों की बारगाह से कुछ न मिलेगा, हालांकि इनकी बारगाह से सब कुछ मिलता है, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं मिलता उसी को है कि जो अल्लाह का नेक बंदा हो, इबादत गुजार हो। आज हम चक्कर पर चक्कर मज़ारों पर लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, जाओ, जरूर तुम्हें फैज़ मिलेगा। वलियों की बारगाह से अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करेंगे तो अल्लाह तुम्हें सब कुछ अता फरमा देगा। लेकिन जानते हो इनकी जिंदगी का एक एक लम्हा बड़ी सादगी के साथ गुजरा है। शाह अख्तर मियां अलैहिर्रहमा की जिंदगी का एक एक लम्हा देखो कितनी सादगी से गुजरा है, कितनी मोहब्बतों से गुजरा है, इबादत और रियाजत के साथ गुजरा है, अपने आका के दीन की इशाअत में गुजरा है। यही वजह है आज दुनिया से गए हुए
ظاہری دنیا سے رخصت ہوئے 28 سال ہو گئے، لیکن دیوانے آج بھی ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور منگتا جو بھی آ رہا ہے شاہ اختر کی بارگاہ سے اس کی جھولی کو پر کیا جا رہا ہے، گویا کہ آج بھی شاہ اختر اپنا فیض بانٹتے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز حاضرین اکرام، اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، یہ کرامت ان کی حاجی عبدالستار، نام ان کا حاجی عبدالستار ہے، تو وہ حضرت نے ان سے کہا حاجی عبدالستار صاحب سے کہ چلو سنبل تک چلتے ہیں، یعنی انہوں نے کہا گاڑی میں پیٹرول نہیں، ختم ہو گیا پیٹرول، آپ نے کہا نہیں چلو، اللہ کے ولیوں کی زبان سے جو نکل جاتا ہے سبحان اللہ وہ ہو کر بے شک، سچ ہے حضرت، سچ ہے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا ساری کائنات، بولو ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، اور یہ میرے نبی کا فرمان ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بے شک سبحان اللہ۔ حضرات تو آپ نے فرمایا نہیں چلو آگے چل کر پیٹرول پمپ پر تیل ڈلوا لیں گے، شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ نے کہا حاجی عبدالستار صاحب سے چلیے آپ فکر نہ کریں پیٹرول کی، آگے چل کر تیل ڈلوا لیا جائے گا، پیٹرول ڈلوا لیا جائے گا۔ جب آگے پہنچے حضرات آپ نے بسم اللہ پڑھ کر آپ اس گاڑی پر بیٹھ گئے، جانتے ہو یہ اللہ والے جس چیز کو اشارہ کر دیتے ہیں وہ چیز اشارے کی منتظر رہتی ہے، اور منتظر رہنے کے بعد اشارہ پاتے ہی چلتی ہوئی نظر آتی ہے، سبحان اللہ۔ اب شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ اس گاڑی پر جا رہے ہیں، پیٹرول کا نام نہیں ہے اس کے اندر، ایک پیٹرول پمپ گزر گیا، جب پیٹرول پمپ آیا تو حاجی عبدالستار صاحب نے کہا ڈلا لیتے، کہا چلو آگے ڈلا لیں گے، یہاں تک کہ سنبل تک پہنچ گئے، جس گاڑی میں بالکل پیٹرول نہیں تھا کہاں سے چل رہی ہے، یہ شاہ اختر کی نظر کا فیضان ہے، ان کے لیے ظاہری پیٹرول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ جس چیز کو اشارہ کرتے ہیں وہ اشارے کی منتظر رہتی ہے۔ غلامان محمد کا سخن میلا نہیں ہوتا، ارے قبر میں لیٹ جاتے ہیں کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز حاضرین کرام، اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا اب تم اس گاڑی کو چلاتے رہنا، بولو محبت سے مسکرا کر سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا چلاتے رہنا، یہاں تک کہ کافی دنوں تک بغیر پیٹرول گاڑی چلتی رہی، سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ، بغیر ہی پیٹرول کے چل رہی ہے۔ آپ نے فرما دیا تھا اسے کھول کر مت دیکھ لینا ورنہ ختم ہو جائے گا۔ ایک دن ان کے ذہن میں آیا اتنے دن ہو گئے آخر کون سی ایسی برکت ہے اس گاڑی کے اندر کہ پیٹرول ختم ہی ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب آپ نے ٹنکی کو کھول کر دیکھا تو اب بھی لبریز نظر آ رہی تھی، سبحان اللہ، بالکل بھری ہوئی نظر آتی ہی، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے وہ پیٹرول ختم ہو گیا، سبحان اللہ۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے جب احلاد پور کی سرزمین پر رہنے والے ولی کامل عارف باللہ اللہ کے مقدس بندے شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ کی شان اور ان کے اختیار کا یہ عالم تو مدینے کے احمد مختار کے اختیار کا، سبحان اللہ سبحان جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، کیسے کتنی تکلیفیں اٹھا کر آج ہم سوچتے ہیں کہ بڑی آسانی سے ہمیں مل گیا یہ دین کا پودا، بڑی آسانی سے مل گیا، یہ ان اللہ کے ولیوں سے پوچھو کتنی محنتیں کی ہیں، ایسے ہی انہیں لوگ یاد نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی مکی